کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا جب اتنے بڑے بڑے مظالم ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کا سد باب کیا جائے تو اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ عام ہم جب حالات دیکھتے ہیں کہ اتنے مسئلے مسائل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ قانون جو ہے اس کو اپلائی کیا جائے تو کئی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ دس از اگینسٹ ہیومن رائٹس. تو ہمیں یا تو ہم سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، لوگوں کو طریقے سے کھائیں کہ وہ دین کو سمجھیں اور وہ ظلم کی مشکل جو مختلف قسم کی اشکال ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیں اور اللہ کا بندہ بن کے رہیں، تاکہ وہ اپنی باؤنڈری میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کریں. اور اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے اور ہمارے سامنے بہت سی اگلی مثالیں آ رہی ہیں، بہت سی ظلم کی داستانیں ہمارے سامنے ہیں، تو پھر ہم ان کی وہاں پر بھی کوئی روک ٹوک صحیح طرح سے کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہاں پر ہمیں ایک فارمولہ پھر دیا جا رہا ہے، اور یہ بہت اہم فارمولہ ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا ہے. اور اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی کیسے اختیار کیا جائے، اس کے لیے وسیلہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے. اب جب ہم وسیلہ کو دیکھتے ہیں تو اردو میں جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی ذریعہ، یعنی کوئی راستہ، کوئی کنیکشن ڈھونڈا جائے. جیسے آپ دیکھیں زندگی میں بھی ہم جب کوئی معاملات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی سفارش ہے، کوئی کنیکشن ہے تاکہ ہم اپنی بات پہنچا سکیں. لیکن عربی میں جب اس کا لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی آتا ہے قرب، یعنی اللہ کا قرب جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے اختیار کریں. اب اس کو جاننا تھوڑا سا ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے جو اصطلاحاً مراد کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے وہ کون سے جائز طریقے ہیں جن کو اختیار کیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ انہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. تو وسیلہ یہ ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جو ہے اس کو حاصل کریں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہماری حاجتیں پوری ہوں، اس کے لیے ہم کون سے ذرائع اختیار کریں، اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو مصیبتیں ہماری زندگی میں ہیں ان کو ہم کسی طرح سے کم کریں. وسیلہ جو ہے جب شرعی نقطہ نظر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. پھر وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کا عبد ہے. اور پھر وہ شرعی طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم نے یہ لنک جو ہے وہ بنانا ہے. اب اس کے لیے بھی کچھ شرائط آتی ہیں، یعنی وسیلہ اختیار کرنے والا شخص مومن ہو، مشرک اور کافر نہ ہو. پھر اسی طرح سے وہ عمل جسے وسیلے کے طور پہ اختیار کیا جاتا ہے وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہونا چاہیے. وہ ہماری اپنی سوچ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم بہت انوویٹو ہوتے ہیں، نئی نئی ریسیپیز ہیں، گھر میں جو ایونٹ ہے کوئی اس کے لیے فرق کی چیز سوچی جائے. نہیں، وسیلے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے. پھر وہ عمل جسے وسیلے کے طور پہ اختیار کیا جائے اسے شرعی طریقے سے بھی انجام دیا جائے، یعنی کہ اس کی میتھڈالوجی جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیفائنڈ ہو. تو کون کون سی جائز صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ وسیلے کی ہیں جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، یعنی دل سے ماننا اللہ تعالیٰ کو. پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیں اور ان کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. پھر اس کے بعد نماز فرض ہو یا نفل ہو ایک بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں. اسی طرح سے روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے جس کو اختیار کیا جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزہ رکھنا لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک شکل جو وسیلے کی آتی ہے وہ ہے صدقہ دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک حصہ ہی ہو. پھر حج اور عمرہ کرنا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی جو ہے وہ بہترین اور عمدہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن مجید، اس کو بھی انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بڑھانا شروع کرے کیونکہ اس سے بھی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک لنک ہوتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے، وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، استغفار کی کثرت
کثرت کرنا اور آپس میں بھی ایک دوسرے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا، اور جس طرح سے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں اور جو حلال راستے ہیں ہر معاملے میں ان کو اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کی بھی جسے اصلاح کرتے رہنا کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسی کے مثل اور بھی ہو، اور وہ ان سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں، تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ چوری کرنے والا مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبرت ناک سزا اور بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں چور اور چوری کرنے والے کی جو ہے سزائیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، کیونکہ اکثر اوقات جب ہم یہ دیکھتے ہیں یا چوری کے بارے میں سنتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن کلچرز میں کئی کارٹونز بنے ہوئے اور موویز بنی ہوئی، اس میں یہی دکھاتے ہیں کسی نے چوری کی اور فوراً چاپ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود ملتی ہیں، جو قوانین ملتے ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، یعنی ہمیں صرف پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ قوانین ہیں، لیکن ان کے فیصلے جو ہوں گے وہ انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، بلکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی حدود اور تعزیرات کا جو فلسفہ ہے پورا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ جو چوری کی گئی ہے وہ سیکیور جگہ پہ ہو، جیسے اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے باہر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو تالا بھی نہیں لگایا اور جسے کہتے ہیں انکلیمڈ قسم کی پڑی ہے، تو کوئی بھی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے، لیکن ہاں آپ نے تالے میں رکھی ہوئی ہے، سیکیور جگہ پہ رکھی ہے، وہ چوری ہو تو وہاں پر یہ قانون لاگو ہوگا۔ پھر اسی طرح سے چور جو ہے وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں ڈاکہ ڈالے یا توڑ کے اس چیز کو آگے بڑھاؤ، یعنی کہ اس کی اتنی بڑی ہمت ہو چکی ہو، وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح یہ کھانے کا آئٹم نہیں ہو سکتا، اگر کسی نے کھانا چرایا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یا کوئی ایسی جسے کہتے ہیں بیسک نیسیسٹی کی چیز نہیں ہے، مثلا سردی کا موسم ہے، کسی نے کمبل یا رضائی کہیں سے اٹھائی ہے، یا اس کے پاس لباس نہیں تھا، اس نے کوئی لباس جو ہے وہ وہاں سے اٹھایا ہے، یا اسی طرح کھانے کا کوئی آئٹم ہے، وہ بھوک سے شدت سے بے قرار تھا اور اس میں سے کوئی اس نے چیزیں جو ہیں گروسری آئٹمز ہیں ان میں سے کوئی چیز اٹھائی ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی حرام چیز اس نے چوری کی ہے تو اس پر بھی اس قسم کی حد جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ لیکن یہاں پہ جو بہت اہم بات ہے، اس سزا کو کیا کہا گیا ہے؟ نکالن۔ نکال کون سی سزا ہوتی ہے؟ جو عبرت ناک سزا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ وہ سزا نہیں ہے جو چھپ کے دی جائے گی، یہ سزا وہ ہے جو سب کے سامنے دی جائے گی تاکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ محتاط ہو جائے۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چوری کرتا ہے اور اس کو کسی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب جیل میں وہ جاتے ہیں، اگر ان کو صرف جیب کاٹنی آتی ہے، چھوٹے چھوٹے کرائمز آتے ہیں، تو وہاں پہ بہت ساری اور طریقے وہ سیکھ لیتے ہیں کہ اب اپنے وہ جرائم کو اور کیسے انٹینسیفائی کر سکیں۔ تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سزا جو ہے وہ اسٹیٹ دے گا اور ان کے جو ادارے ہیں وہ دیں گے، اور اس سزا کو ایسے دیا جائے گا جیسے ہم کورٹ مارشل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہر انسان بہت محتاط ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے ایسی سزا مل سکتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اپنے تمام کاموں میں ویجیلنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سزائیں ہیں یہ ہمیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ہر انسان اپنی باؤنڈری کے اندر جو ہے وہ رہے۔ اور اسی لیے ساتھ پھر آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں چور کی سزا بتائے گی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب اس نے ہاتھ کٹ گیا اس کا، اور وہ آپ کے سامنے پھر رہا ہے، کیونکہ جس کا ہاتھ کٹ جائے گا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وجہ سے اس کا ہاتھ کٹا۔ اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ ساری زندگی کے لیے اس کو لیبل لگا دیں، چور چور چور۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے اور اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو ہم اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ ہمارے حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی پتہ چلے کہ ایک انسان نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، دین کا کام کر رہا ہے، لیکن 16 سال کی عمر میں اس نے کالج میں رہتے ہوئے کوئی بھی ایسا معاملہ کیا تھا جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا، تو ہم اس کو وہی یاد دلاتے رہتے ہیں چاہے وہ 50 سال کا بھی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں یاد ہے تم کالج میں یہ کیا کرتے تھے،
یاد ہے کہ تم ایسے ہوتے تھے، یاد ہے جب تم بالکل نمازیں نہیں پڑھتے تھے. یعنی ہمیں اتنا شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر شیم کو انڈیوس کریں. شاید ہمیں اپنے لیے تسکین ملتی ہے کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں اور ہم جو ہے شکر ہے اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ بھی تو ایسا ہی ہوتا تھا ہمارے جیسا. تو ایسے معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ وارننگ بھی دے رہے ہیں یہاں پر، اور ایسے لوگوں کو بھی ایک قسم کی تسکین دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سے بہت بڑی غلطی بھی ہو گئی، آپ نے اللہ کی حد توڑی، اس کی سزا بھی مل گئی، اب موو آن، اب آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان کے منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اور یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا. اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں. اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت سخت سزا ہے. اور ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ سماعون للکذب. اب دیکھیں کتنا سٹریس دے کے بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ، کان لگا لگا کر جھوٹ سنتے ہیں. یعنی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز کا ان کو کتنا شوق ہے. اور پھر کیا کہا گیا؟ اکالون للسحت، کہ وہ جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں. یعنی یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں پیار کیا تو ڈرنا کیا. گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں اور بڑے فرم ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا اگر ہم نے ایسے کام کیے. ہر غلط کام کو بڑے بڑے گناہ کر کر کے بھی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو وہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں. اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو. اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی وہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً عدل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. دراصل یہ ایمان و یقین والے ہی نہیں. ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں نور اور ہدایت ہے. یہودیوں میں سے اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اس پر اقراری گواہ ہیں. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو. کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اور اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو. یہ جو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہم کتنے غلط فیصلے کرتے ہیں. یعنی ہمارے اندر سے چیخ چیخ کر ایک آواز آ رہی ہوتی ہے ہمارے نفس کی طرف سے. ہمارا دماغ بھی ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے یہ اچھا کام ہے، یہ کر لو، اللہ کے بندے بن کے رہو. لیکن ہم لوگوں کے ڈر سے کتنے ہی فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں. اور میری آیات کو تھوڑے مول پر نہ بیچو. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں پھر وہ کافر ہیں. اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں. پھر آپ دیکھیں یعنی آج کے پارے میں ظلم، اس کے علاوہ حلال حرام، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز، حدود، جو باہر نکلے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو اندر رہے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا قانون بھیجا ہے وہ کس طرح سے ہے کہ ہماری ایک کتاب دوسری کتاب کا اپ گریڈڈ ورژن ہے. اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب تورات کو پڑھتے جو عبرانی میں تھی، پھر اس کا مطلب عربی میں مسلمانوں کو سمجھاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا اہل کتاب کی بات کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ ہی ان کو جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہا کرو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی ہے۔ یعنی ہمارے اندر یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو اہل کتاب کی جو بھی قوانین ان کے پاس ہیں، جو بھی وہ اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم اس میں سے ہر اس چیز کو مانیں گے جو قرآن میں ہے، اور یہی پرنسپل اگر ہم اپنی زندگی میں بھی اختیار کر لیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب ہم سائنسز پڑھتے ہیں، جب ہم دنیا میں اور سبجیکٹس پڑھتے ہیں، اپنی بلکہ کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، تو کئی دفعہ ہمیں ایسی باتیں بھی پڑھائی جاتی ہیں جو اب تک ڈسکور ہوئی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی آیت کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ کلیش کر رہی ہیں۔ اب ہم کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈیٹا اتنا اوور ویلمنگ ہے جو کہ پروو کر رہا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اپنی زندگی میں ایک اصول رکھ لیں کہ جو کچھ بھی سائنسز بتا رہی ہیں نا، وہ کیا کر رہی ہیں؟ ڈسکور کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا حکم جو ہے وہ 1400 سال سے ویسے ہی چلا آ رہا ہے ہمارے پاس۔ یعنی بہت سی باتیں جو پہلے ڈسکور ہوئی تھیں اور ہمیں لگتا تھا یہ فلاں آیت کے منافی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا چلا کہ ہاں یہ درست نہیں تھی۔ سائنس کئی دفعہ پچھلے 20 سال کا ڈیٹا جو ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب نئی ریسرچ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس معاملے کو ایسے سمیٹنا ہے، لیکن 1400 سال سے جو بات ہمارے پاس آ گئی ہے وہ ہمیشہ اوتھینٹک ثابت ہوئی ہے۔ یعنی جب بھی ہمارے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کلیئرٹی سے یہ بات بتا دینی ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اگر سائنٹیفک ریسرچ اس سے کلیش کر رہی ہے تو میں نے انتظار کرنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے گی، لیکن میں نے اپنے بیسک عقائد کے بارے میں شیکی نہیں ہونا۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اسی لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جائیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ دیکھیں بار بار اسی چیز کی جو ہے ہمیں ری انفورسمنٹ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلافات کرتے رہے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے، ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں خواہشات کی بات آ گئی، کیونکہ کئی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس لیے ان کے بارے میں ہم ڈاؤٹس لانا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو فالو نہیں کرتے کہ ہماری خواہشات کہتی ہیں بس میرا دل چاہتا ہے یا میرا دل نہیں چاہتا۔ کیا وہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ یاد رکھیے گا کہ دوستی کون سی کہا جا رہی ہے؟ بیسٹ بڈی نہیں بنانا، بیسٹ فرینڈز نہیں بنانا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو دیکھ کے منہ موڑ لیا جائے یا ان کے ساتھ بد اخلاقی کی جائے یا ان کو کوئی فنگر پوائنٹنگ کی جائے یا ان سے کوئی تجارتی معاملات یا آفس کے کوئی معاملات ہیں وہ نہ نبھائے جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے۔ اور ایماندار کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ اور ان کی دو کوالٹیز آگے بتائی گئی ہیں، ذلۃ علی المومنین، عزۃ علی الکافرین۔ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت ہوں گے کفار پر۔
اچھا، اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نرمی تو اس کا کیا مطلب ہے، اور جب ہم کہتے ہیں سختی تو اس کا کیا مطلب ہے. کہ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے اذلہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی ان کی اپنی کوئی جو ہے، جب لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک نرم مزاجی ہوتی ہے، ایک ان کے اندر ون ون کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ایک وہ دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی عزت کرنا جانتے ہیں. اور پھر جو بات کی جا رہی ہے یہاں پہ عزہ، کہ وہاں پر کیا ہوگا کہ ان کا سٹائل کیسا ہوگا، سخت. یہ سختی وہ نہیں ہے کہ آپ شدت کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، روکھے پنے کے ساتھ ان لوگوں سے معاملہ کریں گے، لیکن آپ کی اپنی اتھارٹی ہوگی، آپ کی اپنی پاور ہوگی، آپ کی اپنی سے ہوگی. آپ اپنی تھاٹ پروسیس کو ان کے تابع نہیں کریں گے. آپ بتائیں گے کہ آئی ایم این انڈیویجول، اور میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں ہوں. یعنی آپ اس طریقے سے ان سے معاملہ کریں گے کہ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے ان کو احساس ہو کہ آپ اپنی آئیڈینٹی میں کوئی کرائسس نہیں محسوس کرتے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے. کتنی خوبصورت طریقے سے آپ دیکھیں یہ پرسنالٹی بتائی جا رہی ہے. یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہے وہ دے. یعنی جو انسان اس قسم کی پرسنالٹی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اس کے لیے کہا گیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت ہی زبردست ہے. مسلمانوں، تمہارے دوست خود اللہ تعالیٰ ہیں اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. اچھا، ہمیں تو ایسے لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں یہ تو ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں اور یہ تو جو ہیں بہت زیادہ کچھ فنڈامنٹلسٹ سے لگتے ہیں. تو نہیں، ہمیں ذرا تھوڑے سے لبرل لوگ چاہیے جن کے ساتھ ہم اپنے معاملات کریں. لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے جو اللہ کا بندہ بن کے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ہم بھی اپنے مزاج میں وہ تبدیلی محسوس کریں گے. اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں یا وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں یا کفار ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی جو دین ہے یہ سیریس میٹر ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین کو ہم نے کھیل کود نہیں بنانا. آپ دیکھیں کئی دفعہ کہیں کچھ کلاس لینے کی بات ہوتی ہے دین کے معاملے میں تو کہا جاتا ہے کہ لیٹس ایڈ سم فن، اس میں کوئی مزے کی چیز ڈالو تاکہ لوگوں کا سننے کو دل چاہے. تو دین ایک سیریس میٹر ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک ایمرجنسی آ جاتی ہے، لائف تھریٹنگ سچویشن آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، کھانا پینا، بات چیت، بلکہ ان کے سامنے فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا مریض ہے اس کے لیے ہم نے اس وقت وہ فیصلے کرنے ہیں جو اس کو زندگی بچانے میں مدد دیں. اسی طرح دین جو ہے ہمارا وہ ہمارے لیے ایک ایسی سیریس نوعیت کی بات ہے کہ یہ ہماری آخرت کا دار و مدار ہے. یعنی ہمارا اللہ کا عبد ہونے کا معاملہ ہے، حلال حرام کے معاملات ہیں. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت زیادہ ایک ڈرائی پرسنالٹی والے لوگ ہو جائیں. ہمارا مزاج اچھا ہونا چاہیے، لیکن دین جو ہے اس کے لطیفے اور اس طرح کی باتیں کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ ایک درست معاملہ نہیں ہے. اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا دیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ بے عقل ہیں. یعنی نماز کے لیے کیسے جملے بولے جاتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک، 900 چوہے کھا کے کوئی حج کو کیا، اس قسم کی باتیں کر کر کے اور لطیفے بنا بنا کے ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے یہود و نصارہ، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہمارے جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ ان سے پہلے بھی زیادہ برا بدلہ پانے والے اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصے ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی. یہی لوگ بدترین درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آتے تھے اور اسی کفر ہی کے ساتھ گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف، ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں. انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیز کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہاں پر اب آپ دیکھیں علماء کا جو رول ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بے شک برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں.
کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بھی جب کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے, کوئی کرنٹ ایسا سینیریو آ جاتا ہے اور اس پہ اگر کوئی عالم دین جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یا یہ اس معاملے کو ایسے دیکھنا چاہیے, تو ہمارے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا یہ کیوں ایسی باتوں میں جو ہے الجھ رہے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے سوسائٹی میں تو وہ لوگ جن کو دین کی سمجھ ہے وہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے اور روکتے. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی, بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, اور جو کچھ تیری طرف سے تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے, اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانے چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں, اور اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے. چھوٹا سا کام ہے کرنے کا, اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے اور ایمان لانا ہے. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور اس کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اس کے پورے پابند رہتے تو وہ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے, باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے حال ہیں. اب آپ دیکھیں اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ جو الہامی پیغام ان کو دیا گیا ہے اگر یہ اس پر قائم رہتے تو اوپر اور نیچے سے روزیاں پاتے. ہماری سوسائٹی میں بھی یہی مسئلہ ہے نا, لوگ کیوں نہیں قرآن پاک کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لاتے. وہ کہتے ہیں کہ پھر دنیا میں ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا, پھر سروائیول نہیں ہو سکے گا, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسرا فارمولہ دے رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم قرآن سے جڑیں گے ہماری زندگی میں وہ برکتیں آئیں گی, وہ رحمتیں آئیں گی, ایسی ایسی روزیاں آئیں گی جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا, اور آپ کو اللہ لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی یہی اب رول پلے کرنا ہے نا, ہمارے پاس جو بھی پیغام ہے ہم پہنچاتے ہیں. ہم کوئی مفتی نہیں ہے, اگر کوئی ہم سے بہت کمپلیکیٹڈ بات پوچھتا ہے تو ہم ان کو بتائیں کہ اب آپ عالم دین کے پاس جائیں, اب آپ اسکالر کے پاس جائیں, اب ان کی مجالس میں بیٹھیں اور ان سے سیکھیں اگر آپ کا کوئی بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح سے ہم جب اس بات کا حق ادا کریں تو ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی لیبل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیے پروٹیکشن کہاں سے آنی ہے؟ اللہ کی طرف سے آنی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان میں سے اکثر کو شرارت اور انکار میں اور بڑھا دے گا, تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تھا ان لوگوں کا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اور یہ کیوں نہیں بات کو سمجھتے. جیسے ہمیں بھی اپنے پیاروں کے بارے میں یا اور لوگوں کے بارے میں کئی دفعہ ایسے ہی دکھ ہوتے ہیں. مسلمان, یہود اور ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا. ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی, بس اندھے بہرے بن بیٹھے. پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا, اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے, حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے. دراصل اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہیں تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ سوال ہو رہا ہے نا, ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیوں ہم اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں ہم کثرت سے استغفار نہیں کرتے. اللہ تو بہت ہی بخشنے والا, بہت مہربان ہے.
مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے، اور ان کی والدہ ایک نہایت راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں لاتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلوف اور زیادتی نہ کرو۔ دوبارہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ غلوف سے روکا جا رہا ہے، اور انسانوں کی، لوگوں کی نفسیاتی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا چکے ہیں اور سیدھے راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو وہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یعنی ہم اپنی کمپنی کا جو انفلوئنس لیتے ہیں اس کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں دانش مند اور گوشہ نشین ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ امپورٹنٹ فارمولا یہاں پہ ہمیں دیا جا رہا ہے سب اہل کتاب سے ڈیل کرنے کا یا باقی ادیان سے ڈیل کرنے کا، کہ ہمیں کن سے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ہم انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مشرک کو جانتے ہو، بہت اچھے دل کا انسان ہو، آپ کبھی کسی یہودی سے ملے اور آپ کو لگے کہ یہ بھی بہت ڈائنامک انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ ہم بائی لارج ایک پوری کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بات کو ہم بالکل جھٹلا نہیں سکتے۔ اور ساتھ خاص طور پہ کہہ دیا گیا کہ عیسائیوں میں سے کیا ہے، عیسائی جو ہیں وہ سب سے قریب ہیں، ہمارے سب سے زیادہ نرم دل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر قسیسین و رہبانہ، یہ دو باتیں ہیں، ان کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ دانش مند ہیں اور وہ راہب ہیں، وہ اللہ کی طرف اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرنے والے ہیں، اور وہ ساتھ ہی تکبر نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔